بابر سے ہی لے لیتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم بابر کو ریسٹ دیں، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی سچویشن ابھی سامنے آتی ہے. تو ہو سکتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بابر ریسٹ نہیں کریں گے یا کوئی بھی ہے. ہماری جو پالیسی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری بیسٹ اویلیبل سائٹ کیا بنتی ہے اور اس کو ہم لے کے چلیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم میچز کھیلیں گے کنڈیشن کو دیکھیں گے. بارش کا بھی موقع ہے، ٹھیک ہے، تو آیا ہم 2 اسپنر کے ساتھ جاتے ہیں یا 4 فاسٹ بالر کے ساتھ جاتے ہیں، تو وہ تو ہم گیم پلان بنائیں گے کہ کس طرح ہم نے کھیلنا ہے. دوسرا کویشچن آپ کا تھا کہ دیکھیں آپ نے جب بات کی ہمارے پاس جو اس وقت جو بیسٹ اویلیبل ٹیلنٹ ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے. مے بی اگر آپ بات کریں تو 2-4 لڑکے ہوں گے جو ہمارے 23-24 کا حصہ ہیں، تو وہ یہی بیسٹ اویلیبل ٹیلنٹ ہے جنہوں نے پرفارمنس کی ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی اور جو ہماری نظر میں ہیں. تو یہ بیسٹ ٹیلنٹ ہے. ہاں آپ جو بات کر رہے ہیں ہمارے پاس اوپر کھیلنے والے لڑکے زیادہ ہیں، تو کس طرح ہے، فقط جیسے 4 نمبر پہ کھیل رہے تھے عثمان آئے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اگر آپ مڈل آرڈر کی بات کریں تو اس میں ہم عرفان نیازی کو لے کے آئے ہیں، اعظم کو لے کے آئے ہیں. تو یہی تھا کہ مڈل آرڈر میں ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں جہاں ہمیں پاور کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹچ بھی ملے. تو آئی تھنک ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا کافی ہو جائے گا. اور آئی تھنک ایک کویشچن آپ نے اور کیا تھا اسٹرائک، جی ایک اسٹرائک ریٹ کی بھی بات کی تھی آپ نے. ڈیفینیٹلی اگر آپ کو میں اسٹرائک ریٹ کی بات کریں یا ایوریج سکور کی بات کریں نا، تو میں آج ہی سارا ڈیٹا صبح سے میں بیٹھا ہوا تھا وہ سارا ڈیٹا کر رہا تھا. ٹاپ جو ٹیمیں ہیں بیٹنگ فرسٹ کرتے ہوئے اس میں انڈیا، آسٹریلیا اور سارا کچھ بھی ہے. ایوریج سکور وہ 175 ہی ہے، اوکے. اور ہمارا جو ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ اراؤنڈ 160 کے قریب ہے. تو وہ 10 سے 12 رنز کیسے کرنے ہیں یہی ہم پلان کریں گے کہ وہاں تک کیسے جائیں. تو انشاءاللہ اس پہ ہوگا. اور اسٹرائک ریٹ کی بھی جو جہاں تک بات ہے کہ انٹینٹ جو ہے وہ ہم شو کریں گے کہ انٹینٹ کیسے ہونا چاہیے، اگریسو انٹینٹ ہمارا ہونا چاہیے. اور جینون آل راؤنڈر کی جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں رزاق اور اظہر محمود کی بڑا میں سنتا ہوں، ٹھیک ہے. عامر جمال کا نام لیا، اللہ عامر جمال، وہ میں پرسنلی اس کو 1-2 دفعہ ملا ہوں ایسے، لیکن جو میں نے اس کو آسٹریلیا میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، جو میں نے اس کو PSL میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، آئی تھنک ہی گاٹ فنامنل ٹیلنٹ، ٹھیک ہے. ابھی جب بات ہوتی ہے تو اس کے T20 بالنگ کے سٹرائک اس کی بات ہوتی ہے، اکانومی ریٹ کی بات ہوتی ہے 10. تھوڑا سا کام چاہیے. اس کے پاس پیس ہے، اس کے پاس سلو بال ہے، یارکر کر لیتا ہے، باؤنسر کر لیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح کی پرفارمنس آسٹریلیا میں دی. اینڈ دین اس طرح بیٹنگ کی PSL میں بھی ہم نے دیکھا، ہمارے خلاف بھی اس نے بیٹنگ کی. تو آئی تھنک ہی از اے جینون آل راؤنڈر. تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ عامر جمال کی شکل میں وہ پاکستان کو ایک جینون آل راؤنڈر ملے گا. ہمیں تھوڑا سا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آل راؤنڈر جس وقت ہوتا ہے تو اگر اس کی تھوڑی سی پرفارمنس 19-20 ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کو فارغ کر دو. یہ اب ہمارے پاس پلیئر بنائے جاتے ہیں، ہمیں پلیئر بنانے پڑیں گے کیونکہ ہمارے پاس کچھ حصوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. بالنگ میں آپ دیکھیں بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن کچھ حصوں میں جو ہے نا ہمارے پاس اس طرح کا ٹیلنٹ نہیں ہے. جو اکثر بات ہوتی ہے کہ جی پرانے ٹائم میں یہ ہوتا تھا، اب نہیں ہے. لیکن اب ہمیں پلیئر بنانے پڑیں گے. اس کے لیے تھوڑا سا پیشنس ایز مینجمنٹ میں کہوں گا. اس وقت میں انچارج ہوں تو ایز مینجمنٹ ہمیں بھی کرنا پڑے گا اور ہماری عوام کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پیشنس. یہ بتائیں کہ آپ 2017 جرمنی ٹرافی میں بھی اسکواڈ کے ساتھ بیٹھ سے لڑکے جو ٹیم ہے، ایک تو آپ T20 ورلڈ کپ آ رہے ہیں تو اس بنچ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور دوسری بات آپ ہیڈ کوچ ہیں، مینجمنٹ کا بھی ایک اہم رکن ہے، تو وائس کیپٹن کے حوالے سے کیا بات چیت چل رہی ہے رضوان یا شاداب میں سے؟ فرسٹ آف آل جو آپ نے کویشچن کیا، آئی تھنک میں بہت مطمئن ہوں اس اسکواڈ سے. اس اسکواڈ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ساری جو گیم کے ایکسپیکٹس ہیں وہ آپ کو سارے کور نظر آئیں گے. ہماری بڑی بیلنس سائڈ ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس 2 آل راؤنڈر ہیں، اس کے ساتھ جو فاسٹ بالنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے. ڈیفینیٹلی عامر اینڈ عماد کے واپس آنے سے وہ ایک جو ہے ہمیں ایج ملتا ہے کہ ہم ان کو کسی بھی وقت یوز کر سکتے ہیں. اینڈ دین دا بیٹنگ لائن اپ لائک آئی تھنک بیسٹ پاکستان کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس وقت جو بیسٹ اویلیبل ٹیلنٹ ہے وہ آپ کو اس میں نظر آئے گا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ وائس کیپٹنسی کی، آئی تھنک کہ وائس کیپٹنسی کا ڈیسیجن جو ہے وہ PCB کا ڈیسیجن ہے. اس میں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آئی تھنک وہ PCB ہیز اے رائٹ ٹو ڈیسائڈ ہو از دا وائس کیپٹن. ایک تو آپ کو مبارکباد، پھر آپ کو ذمہ داریاں ملی ہیں. یہ جو سیریز ہے ڈیفینیٹلی ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں، اس کے بعد انگلینڈ اور آئرلینڈ، آپ سمجھتے ہیں جس درجے کی ٹیم نیوزی لینڈ آئی ہے
آپ کو جو مقصد ہے تیاریوں کا اس میں آپ کامیاب ہوں گے یا آپ نے اس کی اسٹریٹجی مزید اور بھی دیکھیں جو آپ کا کویشچن ہے کہ تیاریاں اب ٹھیک ہے ایسے ہاتھ رکھ لوں نہیں جو آپ کا کویشچن ہے کہ جو ہماری ورلڈ کپ کی تیاریاں ظاہر سی بات ہے ورلڈ کپ سے پہلے ہمارے جو ہے نا وہ 12 میچز ہیں اس وقت جو پاکستان کے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم تیاریاں کر رہے ہیں اب جو ٹیم نیوزی لینڈ کی آئی ہے ان کے جو اویلیبل پلیئرز تھے وہ نہیں ہیں لیکن دس از اے بیسٹ ٹیلنٹ ان کے جو فیوچر کے یہ پلیئرز ہیں اور اس میں یہ پلیئر جو ہے نا اگر آپ ان کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں ان کے سٹیٹس اٹھا کے دیکھیں تو انٹرنیشنلی یس یو کین سے کہ وہ نئے لوگ ہیں لیکن کافی سارا ایکسپیرینس ہے جو ان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں اور نیوزی لینڈ میں آپ کو جو پتہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے ان کے ٹیلنٹ جو ہے نا وہ بڑا جلدی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو یہ موقع ان پلیئرز کے لیے بھی ہوگا کہ وہ اگر یہاں پہ اچھی پرفارمنس کرتے ہیں تو ان کا بھی نام جو ہے ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں آ سکتا ہے انجری کسی کو ہو سکتی ہے تو آئی تھنک کہ کوئی بھی ٹیم T20 فارمیٹ میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ٹیم ہلکی نہیں ہوتی آئی تھنک کہ نیوزی لینڈ کا جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے وہ یہاں پہ ہے اور ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے اکثر میں سنتا ہوں کہ جی وہ ان کی بی ٹیم ہے یا کیا ہے یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے اور پاکستان کی ٹیم ان کے خلاف میچ کھیلے گی تھینک یو ویری مچ یہ جاننا چاہوں گا کہ کپول میں ٹریننگ کے بعد فٹنس لیول پاکستان ٹیم کی جو اسکواڈ ہے اس کا کہاں پہ ریٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہنشاہ افریدی کے حوالے سے کچھ باتیں آ رہی کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ 2 میچ میں فٹنس ایشو ہے تو پہلے 2 میچ میں وہ ٹیم کے ساتھ نہیں لیول کا نہیں شہنشاہ افریدی فرسٹ آف آل سب سے فٹ ہیں کوئی ان کو انجری کا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے میرے نظر سے بھی گزری ہے یہ بات کہ جی وہ شاید پہلا میچ نہ کھیلیں تو جیسے آپ نے کہا کہ بابر اور سائم اوپن کریں گے تو ہمارے لیے بھی یہ نیوز ہے یہ بھی ہمارے لیے نیوز ہے ایسا کچھ چیز ابھی تک ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کی کہ کون ڈیفینیٹلی اس میں آپ چینجز دیکھیں گے لیکن ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کیونکہ کل بارش ہو گئی تھی کل ہم آئے نہیں آج پچ کو دیکھیں گے اینڈ اس کے بعد ڈیسیجن بنائیں گے کہ کون فرسٹ پلینگ 11 میں ہوگا کچھ اور جی فٹنس کاکول کی فٹنس سے جو مجھے اس کی رپورٹ ملی ہے جو ہمارے ٹرینرز بھی وہاں موجود تھے آئی تھنک دے آر ویری سیٹسفائڈ ود دا پرفارمنس جو لوگوں کی پرفارمنس تھی آئی تھنک کہ نمبرز آر دیئر اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم لیگ کرتے ہیں کسی چیز میں تو آئی تھنک کہ انشاءاللہ امپرومنٹ ہوئی ہے اس میں اور ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہوگا آپ نے تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا تو اس وجہ سے جب ڈیسائیڈ کریں گے پھر ڈیفینیٹلی جو اس کو بھی ہوگا چاہے وہ جس طرح رضوان اینڈ بابر اوپن کریں یا سائم کریں یا بابر اینڈ سائم کریں جو بھی ہے اور میں بھی فخر کریں تو وی ہیون ڈیسائیڈ یٹ تو آپ کو انشاءاللہ پرسوں 18 میں پتہ چل جائے گا کہ کون اوپن کرے گا تو تھوڑا سا اس کو سسپینس رہنے دیں ہمارے لیے ٹھیک ہے تو کوئی بھی دیکھیں کوئی بھی بندہ کسی بھی نمبر پہ کھیل سکتا ہے ہم نے وہ فلیکسیبلٹی لانی ہے جو T20 فارمیٹ ہے اس میں آپ کے ٹاپ 3 جو ہے نا میرے خیال میں ان کا نمبر سیٹل ہونا چاہیے رول کلیئرٹی ہونی چاہیے باقی جو ہے تھوڑا سا اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو فلیکسیبل ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اس کا نمبر ہے